Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. انسان اپنی عادتوں کا اسیر ہوتا ہے. انسان کی عادتیں اس کی شخصیت، اس کے کردار کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم عادت کہتے کسے ہیں. اگر عادت کی تعریف کی جائے تو عادت علم، ہنر اور خواہش کا نام ہے. یعنی تین چیزیں، علم، ہنر اور خواہش، یہ مل کے انسانی عادت کو تشکیل دیتی ہیں. اب اس میں علم سے مراد کیا ہے کہ کوئی کام کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ ہے علم. اور ہنر، کیسے کرنا ہے کسی کام کو، کیسے کرنا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. خواہش کیا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے کے لیے جو تحریک ہے، جو ہماری موٹیویشن ہے، یا جو ہماری جو ول ہے، ہم کس طرح سے اس کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں، کتنی قربانی دے سکتے ہیں، کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ خواہش کی تکمیل کے لیے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے. اب اس کو اگر ہم کہیں تو وی کین سے دیٹ کہ ہیبٹس آر کمپوزڈ آف تھری main. The number one is the knowledge, number two is the skill, and number three are desires. یعنی ہماری desires جو ہیں، ہماری جو skill ہے اور ہمارا جو knowledge ہے، جو جاننے کی صلاحیت ہے، یہ مل کے ہماری عادتوں کو تشکیل دیتے ہیں. اور ہماری عادت جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا کردار ہے، اور ہمارا کردار جو ہے وہ ہماری شخصیت ہے. اور ہماری شخصیت جو ہے وہ نظر آتی ہے سوسائٹی میں، وہ ظاہر کرتی ہے ہمارا اثر و رسوخ، ہمارا انٹریکشن، ہماری کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ. اس حوالے سے کتنی پیاری بات کہی گئی ہے کہ بی کیئرفل ریگارڈنگ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس ول بیکم یور ورڈس، اینڈ بی کیئرفل اباؤٹ یور ورڈس بیکاز یور ورڈ ول بیکم یور ایکشنز، اینڈ بی کیئرفل about your actions because your actions will become your habits, and be careful about your habits because your habit will become your character, and be careful regarding your character as your character will define will become your destiny. یعنی اپنی سوچوں کی حفاظت کریں کہ آپ کی سوچیں الفاظ کا روپ دار لیتی ہیں، اور اپنے الفاظ کے حوالے سے محتاط ہو جائیں کہ آپ کے کہے گئے الفاظ آپ کا عمل بن جاتا ہے، وہ آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں. اور پھر اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے ایکشنز کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہو جائیں کہ یہ پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے، یہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اپنی عادتوں کے بارے میں بہت محتاط ہو جائیں کہ آپ کی یہ جو عادتیں ہیں، آپ کی عادات پھر بعد میں آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر بن جاتی ہیں. لوگ آپ کو اس چیز سے یاد کرتے ہیں، اس چیز سے جانتے ہیں. اور پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ پھر اپنے کردار کے بارے میں محتاط ہو جائیں کہ آپ کا کردار بیسیکلی آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو بنانے جا رہا ہے. تو یہاں پر اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو مجھے بات یاد آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے. آپ کے فرمان کا مفہوم عرض کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ اپنے سوچوں کے دائرے کو ذرا سنبھال کے رکھو، کہ اپنی سوچوں کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرو کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری سوچ تمہارے الفاظ بننے جا رہی ہے. یہ جو تمہارے الفاظ ہیں یہ پھر تمہارا عمل بننے جا رہے ہیں، اور تمہارا عمل تمہاری عادت بن جاتا ہے، اور تمہاری عادت تمہارا کردار کا حصہ بن جاتی ہے، اور تمہارا کردار جو ہے وہی تمہاری قسمت کو بیان کرتا ہے. تو یہ جو بات ہم نے کرنی تھی، جو بات ہم نے کی، جس سے سٹارٹ لیا، وہ تھا کہ عادت، کہ انسان کی جو عادت ہے وہ بیسیکلی اس کی کامیابی یا ناکامی کو بیان کرتی ہے. انسان کی جو ہیبٹس ہیں، سو بی کیئرفل اباؤٹ یور ہیبٹس. ہیبٹس کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے بہت کام ہو چکا، بہت کام کیا جا چکا.
اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سلیکشن، ہمیں بہت زیادہ سلیکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ کامیابی کبھی اکیلے حاصل نہیں ہوتی، کامیابی مل کر کام کرنے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کر کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک سیکھنے کی لگن پیدا ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے نظریات سے واقف ہوتے ہیں، آپ دوسروں سے سکلز لیتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے آپ کو سکلز دیتے ہیں، دوسرے آپ کو ہنر دیتے ہیں، پھر ان سے مل کے آپ ایک نئی فیز میں داخل ہوتے ہیں، اور یہی وہ فیز ہے جو کہ آپ کی کامیابی کو بڑھانے میں، آپ کی کامیابی کے اصول میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ اپنی عادتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سکلز پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کے دائرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری سوچ ہی بیسیکلی ہمارے کردار کو بیان کرتی ہے۔ بنیادی چیز تو سوچ ہی ہے، یہ وہی سوچ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن عظیم میں فرما دیا، افلا یتفکرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچ و بچار کیوں نہیں کرتے۔ یہ وہی سوچ ہے جس کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا ینظرون، تم کیوں نہیں دیکھتے۔ آبزرویشن، کمپریہنشن۔ سو اپنی عادتوں پہ کام کریں۔ عادتوں کا اسیر انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، عادتوں کو بدلنا ہوگا، کامیابی والی عادتیں لانی ہوں گی، محنت والی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، محنت والی عادات کو اپنے روزمرہ معاملات میں لے کے آئیں، پازیٹیو اپروچ والی سوچ لے کے آئیں۔ جب پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، پازیٹیو اپروچ ہوگی، دین پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گی، اور یہ اللہ کا کھلا بیان ہے، اللہ کا ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ میں انسان کو وہی دیتا ہوں جس کے بارے میں وہ تگودو کرتا ہے، جس کے بارے میں وہ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ نجم کے اندر فرما دیا، لیس للانسان الا ما سعی، کہ اے بندے تجھے وہی ملے گا جس کی تو کوشش کرے گا، اور یہ کوشش سوچ کے دائرے سے جنم لیتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچے ہی نہ کہ میں نے محنت کرنی ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے، سب سے پہلے سوچ ہے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو تفکر ہے، یہی بیسیکلی آپ کی کامیابی کا زینہ ہے۔ اقبال نے سوچا ہی تو تھا، اور اس کی سوچ نے پاکستان کا روپ دھار لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ آئیں اپنی ہیبٹس پہ کام کریں، اپنی عادتوں پہ کام کریں، اپنے اندر وہ عادتیں لانے کی کوشش کریں جو آپ کو معاشرے کے اندر ایک پراثر شخصیت بنانے میں آپ کی مددگار ہوں، جو آپ کو سوسائٹی کے اندر ایک کامیاب شخصیت بنانے میں آپ کی مددگار ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ مل جائیں، اور مل کر ہمارے اس امید کو، پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔